دیکھیں جی یہ پتہ نہیں کس کے مفاد میں فیصلہ کیا ہے، اس میں عوام ہی پسے گی اور ڈیلرز پسیں گے اور او ایم سیز پسیں گی، اور سب کے خلاف فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ چیز مینیج نہیں ہو سکتی جب آپ نے اسٹیک ہولڈرز کو آپ نے کانفیڈنس میں نہیں لیا۔ پوری دنیا میں یہی طریقہ ہے، اگر ہوتا ہوگا ملکوں میں تو پر ڈے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے مارجنز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سسٹم بنایا جاتا ہے جو کہ وہ کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ اس ملک میں اگر آپ نے کراچی میں کر لیا تو اب کنٹری میں اور انٹیریئر میں آپ کس طرح سے کمیونیکیٹ کر سکیں گے؟ سسٹم نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، انٹرنیٹ سسٹم وہاں پہ نہیں ہے، تو گاڑی جب جائے گی تو کس طرح لائے گی؟ یہ تو پبلک کے لیے عذاب بن جائے گا۔ یہ تو پمپوں پہ لوگ ماریں گے آ کر لوگوں کو کہ بھئی ہمارے ریٹ کے آگے کوئی ریٹ ہوگا، کہیں کچھ، کس طرح کمیونیکیٹ کر سکیں گے وہ فوراً کا فوراً 12 بجے کہ یہ نیا ریٹ ہو گیا ہے؟ تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، اس کا تو فارمولہ ہی بننا چاہیے الگ سے۔ تو وہ فارمولہ سر پھر آپ ہی بتا دیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت نے مشاورت بھی نہیں کی، حکومت نے کوئی بہتر حل بھی نہیں دیا، تو پھر آپ کی ایسوسیشن کے پاس وہ کون سا بہترین حل ہے کہ جس کی بنیاد پہ گویا کہ نیا فارمولہ طے کیا جائے؟ دیکھیں نا، اس کو تو تقریباً وہی جیسے 15 دن کا تھا وہی سسٹم ان کو رکھنا چاہیے، اور اگر اس میں بھی پرابلم آئی تھی، کوئی ہمیں سپلائیز نہیں مل رہی تھی، ریٹ اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہے تھے، آئل پیمنٹس ہوتی ہیں جس کو کلیئر ہونے میں 1-2 دن لگتے ہیں، تو اور اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے ایشوز آتے ہیں کہ وہ چھٹی آ جاتی ہے، پھر سپلائیز نہیں مل رہی، کمپنیوں کی سپلائیز کی پرابلم تھی، ان کو 2 دن تک مال نہیں دے سکے وہ لوگ، تو ملٹیپل ایشوز ہیں جو کہ وہ ایڈریس کرنے پڑتے ہیں۔ پھر آپ ایرانی پیٹرول وغیرہ کو تو آپ روک نہیں سکے، آپ کہتے ہیں ہم ڈی ریگولیٹ کریں گے، تو وہ جب وہی کنٹرول نہیں ہوا تو پھر وہ پرائزز کا کس طرح ہوگا؟ پھر تو یہ پمپ بند ہی ہو جائیں گے، پھر تو وہی انلیگل کام ہی ہوں گے، وہی چیزیں چل سکتی ہے۔ اس میں ہم لیگلائز کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے تو رکاوٹیں ہی رکاوٹیں ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک، واپس آتے ہیں، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔